کھوئی ہوئی سلطنت۔ ایک رات ایک چراغ چوری ہوا۔ اور اس ایک رات نے ایک پوری سلطنت کی تقدیر بدل دی۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں یہ کوئی عام کہانی ہے، نہیں، یہ اس بادشاہ کی کہانی ہے جس نے بدلے کی جگہ معافی چنی اور اس ایک فیصلے نے اسے امر کر دیا۔ اور یہ اس وزیر کی کہانی ہے جو سب کچھ پا کر بھی سب کچھ کھو بیٹھا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب ستارے زمین کے قریب تھے اور رات کا آسمان کہانیاں سناتا تھا۔ مشرق میں ایک سلطنت تھی، ملک سنہرا، جہاں کی مٹی میں سونا تھا، ہوا میں خوشبو تھی اور لوگوں کے چہروں پر سکون۔ اس سلطنت کا بادشاہ تھا سلطان جمیل، وہ بادشاہ جس کے دشمن بھی دعا دیتے تھے، جس کا فیصلہ سن کر امیر بھی نہیں روتا تھا، غریب بھی نہیں، کیونکہ انصاف، حقیقی انصاف، سب کو برابر کرتا ہے۔ مگر اس سلطنت میں ایک راز بھی تھا، وہ راز جو محل کے سب سے نچلے تہ خانے میں پتھر کی ایک الماری میں بند تھا۔ ایک چراغ، مگر یہ کوئی عام چراغ نہیں تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس شخص کی جس نے سب کچھ تباہ کرنے کی کوشش کی۔ خواجہ مکار، سلطان جمیل کا سب سے قریبی وزیر۔ اوپر سے شہد تھا لیکن اندر سے زہر جیسا تھا، چہرے پر مسکراہٹ لیکن دل میں بغض اور نفرت تھی۔ وہ برسوں سے بادشاہ کا اعتماد جیتتا رہا اور برسوں سے دھوکہ دیتا رہا۔ وہ دنیا کا سب سے امیر انسان بننا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ایک ہی خواہش تھی، ایک جنون تھا، اور وہ تھا جادوئی چراغ۔ اس نے سنا تھا جو اس چراغ کو پائے گا وہ 3 خواہشیں مانگ سکتا ہے، اور 3 خواہشوں میں وہ سب کچھ پا سکتا ہے جو کسی کو بھی نہیں ملتا۔ جو چاہے مانگے اسے ملتا ہے۔ تو اس نے منصوبہ بنایا۔ رات کے تیسرے پہر، جب پورا محل سو چکا تھا، خواجہ مکار چپکے سے اٹھا، ایک موم بتی جلائی، اور اس تاریک تہ خانے میں سیڑھی در سیڑھی اترنے لگا۔ اس کے ہاتھ لالچ سے اور ڈر سے کانپ رہے تھے۔ وہ تہ خانے میں نیچے پہنچا اور پھر اس نے الماری کھولی، چراغ اٹھایا اور رگڑ دیا۔ چند لمحوں بعد جن حاضر ہوا۔ جن نے کہا، جس نے لالچ سے ہاتھ بڑھایا اسے وہ ملے گا جو وہ چاہتا ہے، مگر قیمت بھی وہی دینی ہوگی جو سب سے مہنگی ہے۔ خواجہ نے اسے نظر انداز کیا۔ اس نے سوچا، میں چالاک ہوں، میں جن کو بھی دھوکہ دے سکتا ہوں۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ خواجہ بولا، مجھے اتنا سونا دو جتنا اس دنیا میں کوئی گن نہ سکے۔ اس لمحے میں کمرہ سونے کے سکوں سے بھر گیا، مگر ساتھ ہی محل کی ہر دیوار پر سنہرے الفاظ میں لکھ گیا، خواجہ نے برسوں سے بادشاہ کا خزانہ چرایا۔ صبح ہوئی اور سارا محل یہ الفاظ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے خواجہ کو دربار میں بلایا۔ سب سوچ رہے تھے ابھی خواجہ کا سر قلم ہوگا اور ابھی بادشاہ بدلا لے گا۔ سلطان جمیل نے پوچھا، خواجہ میں نے تمہیں بیٹے کی طرح پالا، کیا یہ سچ ہے؟ خواجہ کی زبان نے ساتھ نہ دیا، جن کا اثر تھا سب سچ اگا دیا۔ جہاں سب سچ ہے، میں نے خزانہ چرایا، میں نے آپ کے خلاف سازش کی، میں نے دھوکہ دیا۔ یہ سنتے ہی پورے دربار میں سناٹا چھا گیا، اور پھر بادشاہ اٹھا۔ سب نے سوچا وہ خنجر اٹھائے گا اور خواجہ کو ختم کر دے گا، مگر سلطان جمیل تہ خانے میں گیا اور خود چراغ کو ہاتھ لگایا۔ جن ظاہر ہوا۔ بادشاہ نے کہا، میری خواہش یہ ہے کہ اس شخص کو معاف کر دو اور اسے ایک موقع دو کہ سچا بن سکے۔ جن حیران رہ گیا۔ ہزاروں سالوں میں کسی نے مجھ سے رحم نہیں مانگا۔ سب نے بدلہ مانگا، آج پہلی بار کوئی مختلف آیا ہے۔ بادشاہ کی رحمت نے وہ کام کیا جو سزا کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ خواجہ کا دل پہلی بار کانپا، شرم سے، پشیمانی سے۔ سلطان جمیل نے کہا، اٹھو، آنسو تو کمزور بھی بہاتے ہیں، اگر واقعی بدلنا چاہتے ہو تو آج سے ہر غریب کی خدمت کرو، یہی تمہاری سزا ہے، یہی تمہاری نجات بھی۔ خواجہ نے سارا دھوکے سے لیا ہوا سونا واپس کیا۔ اس دن سے ہر صبح وہ بازار جاتا، غریبوں کو کھانا دیتا، مسافروں کی مدد کرتا،
اس طرح سال گزرے، 2 سال، 5 سال، اور پھر ایک دن لوگوں نے اس کے نیک کاموں اور لوگوں کی خدمت کی وجہ سے اسے ایک نیا نام دیا، خواجہ نیک۔ خواجہ نیک، وہ نام جو اس کے پرانے نام سے کئی درجے خوبصورت تھا۔ سال بعد سلطان جمیل بوڑھا ہو گیا، اور ایک رات وہ آخری بار تہ خانے میں اترا۔ جن بغیر بلائے آیا۔ جن نے کہا، تمہاری ایک خواہش ابھی باقی ہے۔ کیا مانگتے ہو؟ طاقت، لمبی عمر، دولت؟ بادشاہ نے ہنس کر کہا، میں نے کبھی تم سے کچھ مانگا ہی کب تھا؟ پیر بادشاہ نے چراغ کو ہاتھ میں لیا آخری بار، اور کہا، یہ چراغ بجھا دو۔ دنیا کو جادو کی ضرورت نہیں، اسے اپنی محنت اور نیکی کی روشنی کافی ہے۔ جن کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے کہا، صدیوں میں کسی نے مجھے آزاد نہیں کیا، تم نے کیا۔ خدا تمہاری سلطنت کو آباد رکھے جب تک اس میں معافی رحم دلی زندہ ہے۔ اس لمحے چراغ بجھا، اور جن ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ ملک سنہرا صدیوں تک آباد رہا، مگر وہاں کوئی جادوئی چراغ نہیں تھا، کوئی جن نہیں تھا، بس تھی تو ایک روایت۔ ہر نیا بادشاہ تخت سنبھالنے سے پہلے اس خالی الماری کے سامنے کھڑا ہو کر یہ الفاظ دہراتا، طاقت لالچ سے نہیں، رحم سے ملتی ہے۔ انصاف جھوٹ سے نہیں، سچائی سے قائم رہتا ہے۔ اور آج بھی جب کسی پرانے شہر کی گھر میں رات کو کوئی چراغ جلتا ہے، بزرگ کہتے ہیں، یہ وہی روشنی ہے جو کبھی بجھتی نہیں، نیکی کی روشنی۔